بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ سورہ اعراف شریف کی آیت مبارکہ ہے جی، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعا آہستہ کرنی چاہیے اور آمین بھی دعا ہے، لہٰذا یہ بھی آہستہ کہنی چاہیے، جیسے کہ علامہ سرخسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام كَانَ يَدْعُو وَهَارُونَ كَانَ يُؤْمِنُ وَالْخَفَا فِي الدُّعَاءِ أَوَّلُ قال اللہ تبارک و تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، وقال علیہ السلام خیر الدعاء والخفی وخیر الرزق ما یکفی۔ حضرت بے شک آمین دعا ہے، کیونکہ امام حسن نے فرمایا، آپ کے فرمان کے مطابق آمین کہنا اس معنی میں ہے کہ اے ہمارے رب قبول فرما، اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا فرمان ہے تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، اس کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام اس دعا پر آمین کہتے تھے، اور دعا میں اخفاء جہر سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ پکارو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا، جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو آمین کہنا چاہیے، آمین کہنا چاہیے۔ آمین کہنے سے کیا ہوتا ہے، اب یہ ہم نماز کا مسئلہ چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں، لہذا جب سورہ فاتح شریف ختم ہو تو آہستہ سے آمین کہیں۔ جب عام روٹین میں بھی دعا ہو تو اس صورت میں جو دعا کرنے والا ہے اور جو سننے والا ہے، جب آدمی دعا کرے اگلا آمین کہے، اب یہ دونوں اس دعا کے اندر شریک ہو گئے، دونوں شریک ہو گئے۔ اونچی جو مانگ رہا ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جو آمین کہہ رہا ہے وہ اس سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے، ان دونوں اس میں، اور اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آمین میں نے یہ بڑا تفصیل سے ایک مرتبہ درس دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہاں جی، اور اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، تو وہ ان کو ایسے امور میں شمولیت کا اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرما دیتا ہے جو اس کا سبب بخشش کا بن جاتے ہیں۔ دعا ہو رہی ہے، بندہ شامل ہو گئے، کسی اچھے آدمی کے منہ سے دعا نکلیا، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمارے اولاد کو، کوئی نیک اللہ کا ولی بیٹھو آمین کہہ دے، اللہ تعالیٰ کو اس کو آمین کہنا پسند آ جائے، ہے نہیں۔ یہ جب وہ سارے آمین کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی گناہ گار میرے جیسا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے سبب میری بھی بخشش فرما دے، تو یہ اس کی سعادت کے ایک طریقہ کار ہے۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم آمین کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں ایک کتنا بڑا اعزاز ہے بھائی، فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین مل گئی ہے جی، تو کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت اس دنیا میں کوئی ایسا سٹور نہیں ابھی تک ایجاد ہوا جو آپ کے گناہوں کو ختم کر دے، بخشش کا، مغفرت کا، جہاں سے پروانہ مل جائے۔ وہ الگ بات ہے، کچھ بدتمیز لوگوں نے ایسی وہ ہلڑ بازیوں والی محفلیں شروع کر لی ہیں کہ آنے والا، اور یہ نقیب ہے جو چھوکرے موکرے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے کہتے ہیں جناب حاجی صاحب نے محفل کرائی، یہ تو پکا جنتی ہیں نا جی، ہن ساری ٹکٹاں جنت دیاں اندے کول ہی نے، ہن جڑا اندے کول آئے گا وہ سارے جنتی ہوندے جاؤ گے، چلو جی، ہاں جی، انہوں ٹھیکیدار بنا دیندے نے جنت دا، تے آن والے سارے جناب بھاویں زانی ہوئے، بھاویں شرابی ہوئے، بھاویں جواری ہوئے، بھاویں سود خور ہوئے، بھاویں جو مرضی ہوئے، ہاں جی،
آپ اندازہ کریں کہ آج کل جو زیادہ متقی اور پرہیزگار جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا جی، ہم تو کسی سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو وہ نہیں کرتے، وہ شرابیوں کو بھی چندہ لے رہے ہیں، وہ جواریوں کو بھی رہ رہے ہیں، ازانیوں کو بھی رہ رہے ہیں، افراڈیوں کو بھی لے رہے ہیں، اور غیر مسلموں کو بھی رہ رہے ہیں، سارے کو لے رہے ہیں، گلی گلی رہ رہے ہیں، دکان دکان تے مانگ رہے ہیں، منگی جاؤ بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی نہیں ہے نا جی۔ اب یہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہترین رزق کون سا ہے؟ وہ جو کفایت کرے، وخیر الرزق ما یکفی، وہ جو کفایت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا نا قبلہ، اس کی اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا، یہ اس کے احسانات میں سے، اس کے احسانات میں سے۔ باقی رہی بات خواہشات کی، وہ بابو خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، فقیر آدمی کی کیا ہے۔ میں نے زندگی میں نے جی کچھ ہی لوگ بڑے دیکھیں، ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ مہار روڈ کے قریب کہیں جگہ تھی، کسی اس نے نا وہ یہ جو انٹرویو لیتے ہیں، یہ بندہ اس عورت کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا یہ گاڑی کے اندر رہتی ہوں، سوزوکی چھوٹی گاڑی تھی، میں اسی کے اندر رہتی ہوں۔ اچھا کب سے آپ رہ رہی ہیں؟ کہتی ہے 16-17 سال ہو گئے۔ اچھا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہتی میں نے 15 MA کی ہوئے، 17 MA، 15 کے 17 MA کی ہوئے۔ تو آپ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود آپ یہاں پر کیسے؟ اس نے کہا میں وہ خاتون تھی جو پوری دنیا کا چکر لگا چکی ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملکہ برطانیہ کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، میری جان پہچان تھی، حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ آج میں اس مقام پر آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی دل میں کسک نہیں ہوتی؟ ایک ہوتی ہے نا کہ ہائے میں اتنا امیر سا اینا کچھ میرے کول سی، میں دنیا دے بڑے بڑے لوگن۔ اس نے کہا میرے مالک کا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، اس مالک نے وہ بھی دیا مجھے، اس پر بھی اس کا شکر ہے، اس حال میں رکھا ہے اس پر بھی اس کا شکر۔ حضرت کروڑاں ارباں پتی عورت ہوئے، پڑھی لکھی خاتون ہوئے، اور اس سے پھر پوچھا کہ آپ پھر حاجت وغیرہ یہ؟ کہتی سامنے مسجد ہے، جب کھلتی ہے میں اپنی حاجت وغیرہ کر لیتی۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے کم لوگ، بڑے ایسے انگلیوں میں 2 4 10 گنے جا سکتے ہیں کہ جو اپنی آمدنی پر خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ بھائی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی۔ بادشاہوں کی بھی خواہشیں، فقیروں کی بھی خواہشیں۔ تو آقا جی ارشاد فرماتے ہیں بھائی آپ کے پاس اگر اتنا نہیں ہے کہ آپ رزق حلال میں گزارا کر سکیں، تو آپ کو کس نے کہا تھا آپ اتنا کھلا رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ادارے بنائیں، آپ کو کس نے کہا تھا؟ 4 بندوں کو بٹھا کے کھلا سکتے تھے، 4 بندوں کا ادارہ بنائیں، اس کے بعد اللہ خود ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوگی اس کے سب کا گناہ بخش دیا جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، جامع ترمذی شریف کی بھی اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی، سنن نسائی کے اندر بھی، سنن کبریٰ کے اندر بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور موطا امام مالک کے اندر بھی، اور مسند امام احمد کے اندر بھی، یہ ان تمام کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ چل بھئی دین سمجھا، ہر ایک کے بس میں اللہ دین سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم